ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی پچھلے زمانوں میں میڈیا کم تھا، ہم مانتے، سوشل میڈیا نہیں تھا، چیزیں جلدی وائرل نہیں ہوتی تھی، یہ ہم مانتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے پہلے کافروں کو ایسی گستاخیوں کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا زکوٰۃ تمہیں چھوٹی سی چیز لگتی ہے، ایک اونٹ کی رسی جس کو اونٹ کو جس سے باندھا جاتا ہے، تم اس کا انکار کرو گے، میں پھر بھی جہاد کروں گا۔ انہوں نے کہا جو اتنی چھوٹی چیز پر اتنا بڑا اسٹینڈ لیتا ہے، اگر کوئی گستاخی کرے گا یہ تو ہمارا حشر نشر کر دیں گے۔ ان کو پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جو ذرا سی بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فراست اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا، ان کو پتا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جرت کا، ان کو پتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بے باکی اور بے خوفی کا، ان کو پتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی جب فلسطین پر اسرائیلیوں نے یہودیوں نے قبضہ کیا، اس نے کہا چارپائی پر لیٹنا حرام ہے، میٹھی نیند سونا مجھ پر حرام ہے، جب تک مسلمانوں کے قبلہ اول کو ان درندوں سے آزاد نہ کراؤں، اور اس نے کر دکھایا۔ اس وقت حجاج بن یوسف جیسا بھی تھا، لیکن پتہ چلا کہ دیبل میں سن میں ایک مسلمان عورت کا دوپٹہ کھینچا گیا اور اس نے پکارا تھا، اس نے لشکر کشی کی اور اپنے داماد 17 سالہ جوان محمد بن قاسم کو روانہ کیا تھا اور کہا جب تک اس بہن بیٹی کی آبرو کا بدلہ نہ لے لوں مجھے چین سے نیند نہیں آئے گی۔ اور محمد بن قاسم حجاز سے دیبل پہنچا اور اس راجہ داہر کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا اور سندھ کو باب الاسلام بنایا تھا۔ ان کو پتا تھا خلیفہ معتصم باللہ کا، جس کو پتا چلا کہ ایک مسلمان بڑھیا نے آہو فغا کی ہے، فریاد کی ہے، اس کو نجومیوں نے کہا ارے تم جن پر حملہ کر رہے ہو ان کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس نے نجومیوں کو سزائیں دی، کہا رے مجھے شکست اور جیت کی کوئی پرواہ نہیں، میں ٹھنڈا شربت نہیں پیوں گا، ہاتھ کا پیالہ چھوڑ دیا تھا، بستر پر لیٹنا چھوڑ دیا تھا، 4000 ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ گیا تھا اور اس نے عموریہ کے اندر ان کافروں کو شکست فاش دی تھی اور اس کنویں کے اندر قید بڑھیا کو نکال کر کہا تھا تیری صدا پر لبیک کہتے ہوئے آج تیرا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ طارق بن زیاد موجود تھا جس نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھی اور خلافت عثمانیہ کے وہ عثمان اور مجاہدین موجود تھے۔ دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے وحدانیت کے پرچم کو بلند کیا تھا۔ پہلے غیرت مند حکمران تھے، ان بدبختوں کو جرت نہیں ہوتی تھی، اب وہ غیرت مند حکمران نہیں رہے، اسی لیے بار بار ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں غیرت مند حکمران دے، جذبہ جہاد سے سرشار حکمران دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری ہاتھ ان گستاخوں کی گردنوں تک پہنچے، ہم دنیا کے سارے انصاف کے تقاضوں کو دلائل کی بنیاد پر رد کریں گے اور پھر انہیں بتائیں گے کہ ان کی گردن اڑانا عین اسلام ہے۔